اہتمامی اذکار بھی اور دل بے قرار بھی، اس کا مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بندے نے کھانا کھایا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی، یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بندے نے پانی پیا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں مٹی۔ تو جو بندہ کھانا کھائے اور بھوک برقرار رہے، پانی پی لے لیکن اس کی پیاس برقرار رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسمانی لحاظ سے خطرے کا الارم ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اسی طرح ایک بندہ ذکر تو کرتا ہے، یار بڑی توجہ چاہیے، توجہ میری طرف، ذکر تو کرتا ہے، رب رب تو کرتا ہے لیکن قرار نہیں پاتا۔ کھانا تو اس نے لیا ہے، مٹن لیا ہے، قورمہ لیا ہے، چکن لیا ہے، پانی میٹھا ٹھنڈا مشروب پیا ہے، پیاس نہیں مٹی۔ جیسے یہ بڑا خطرے والا معاملہ ہے نا، یہ بھی معاملہ بہت زیادہ خطرے والا، تکلیف دہ ہے۔ ویسے عمومی طور پہ اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی، دل پتہ کیوں بے قرار رہتا ہے اذکار کے اہتمام کے ساتھ؟ بعض لوگوں کا، ان کا نا مزاج جادوگروں جیسا ہوتا ہے۔ اچھا وہ اذکار کرتے ہیں کہ یہ بندہ بھی مسخر ہو جائے، یہ بندہ بھی مسخر ہو جائے، یہ بھی چیز میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ بھی میرے کنٹرول میں آ جائے، یعنی وہ اذکار کرتے ہیں تسخیر قلوب بنی آدم کے لیے، یعنی آدم کے بیٹوں کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بے قرار ہی رہتے ہیں، یہ جادوگر قسم کے لوگ ہیں اور بڑا کاروباری ان کا مزاج ہے، یہ دین کی روح کے خلاف ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ایسا کوئی ذہن نہ رکھیں اذکار کرتے ہوئے کہ ہم نے بندوں کو مسخر کرنا ہے۔ تسخیر کائنات کے لیے ہم اذکار نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اذکار کرتے ہیں۔ اچھا، اہتمام اذکار بھی اور دل بے قرار بھی، اس بندے کا دل ذکر کرنے کے باوجود بھی بے قرار رہتا ہے جس کو ذکر کی حقیقت کا نہیں پتا کہ ذکر تو بڑی عاجزی والی عبادت ہے۔ یہ کو آرڈر تھوڑا ہے جو میں نے اللہ کو آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا یہ کر دو، نہیں ہوا لہذا میں بے قرار۔ جو ذکر آرڈر سمجھ کے کرتے ہیں نا کہ اللہ کو آرڈر دیا تھا، کو حکم دیا تھا، لہذا وہ میرا حکم پورا نہیں ہوا، میرا آرڈر پورا نہیں ہوا، جو میں نے کہا تھا ویسے نہیں ہوا، لہذا ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو میرے پیارے بھائیوں کو خلق خدا کو مسخر کرنے کے لیے اذکار نہیں کرنے چاہیے، یہ جادوگروں کے کام ہیں، یہ ابناؤ دنیا کے کام ہیں۔ دنیا کی شہرت اور دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر بنیادی طور پہ سمجھیں یہ بڑی عاجزی والی عبادت ہے، یہ گزارش ہے، عرض ہے، اللہ کی حمد ہے۔ اللہ تبارک کے سامنے ہم جھکتے ہیں، بچتے ہیں ذکر کے ذریعے۔